آپ دیکھ رہے ہیں محمد خورشید خان کا اردو ادب۔ دوستو آج ہم آپ کے لیے غالب پر 25 سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو اگر آپ نے چینل ہمارا ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقت ہی سبسکرائب کر لیجئے گا اور آخر وقت تک جڑے رہیے گا ہمارے اس چینل سے، یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ دوستو اگر آپ ہمارا پہلی بار چینل دیکھ رہے ہیں یا ہماری ویڈیو سے پہلی بار آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہر ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ تو آج غالب کا ہم نے چیپٹر چنا ہے، تو پہلے ہم غالب کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ غالب کی پیدائش 27 دسمبر 1796 کو اکبر آباد آگرہ میں ہوئی۔ غالب کا اصل نام اسد اللہ خان بیگ اور غالب آپ کا تخلص، اور غالب سے پہلے آپ نے تخلص رکھا تھا اسد۔ آپ کی عرفیت مرزا نوشہ ہے۔ خطاب نجم الدولہ دبیر الملک بہادر نظام میں جنگ آپ کو ملا مغلیہ سلطنت سے۔ دوستو اردو ادب میں غالب کا مقام بہت بلند ہے۔ وہ اردو شاعری میں ہی نہیں بلکہ اردو نثر میں بھی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ اردو نثر میں غالب کی مقبولیت اور شہرت کا اندازہ ان کے خطوط سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ ان کے خطوط ایسے ہیں جو اردو دنیا میں ہمیشہ ان کی یاد دلاتے رہیں گے۔ ان کے خطوط نے اردو ادب میں ایک نیا پن پیدا کیا، جدید طرز پہ خطوط لکھ کے پرانا فرسودہ جو طریقہ ہوتا ہے وہ ختم کیا اور صرف نئے طریقہ ایجاد کیا کہ جیسے کوئی آپس میں بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے، یعنی آپ نے خط کو مراسلے سے مکالمہ بنا دیا۔ یہ آپ کا ایک بہت ہی عمدہ جملہ ہے کہ مراسلے سے مکالمہ کس نے بنایا؟ وہ مرزا غالب نے بنایا۔ مراسلہ یعنی خط، مکالمہ جیسے ڈائیلاگ، کہ جیسے دو آدمی آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اس طرح سے کہ کیوں صاحب روٹے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی، یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں اور پرانا القاب و آداب انہوں نے بالکل ختم کر دیا۔ غالب اردو شاعری میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ غالب کے 5 بار دیوان شائع ہو چکے ہیں۔ غالب کا پہلا اردو دیوان 1841 میں شائع ہوا، دوبارہ 1847 میں، تیسری بار 1861 میں اور چوتھی بار 1862 میں اور آخری بار 1863 میں آپ کا دیوان شائع ہوا۔ دوستو مرزا غالب نے اردو شاعری میں جو مقام حاصل کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور جب تک دنیا آباد رہے گی اردو ادب میں غالب کا مقام ہمیشہ بلند رہے گا۔ غالب نے غزلوں کے علاوہ قصیدے بھی لکھے ہیں۔ غالب صرف خطوط نگار یا غزل گو شاعر کی حیثیت سے ہی اردو ادب میں عظمت مقبولیت کے حامل نہیں ہیں بلکہ وہ ایک اچھے قصیدہ نگار بھی ہیں۔ انہوں نے اردو میں صرف 4 قصائد لکھے ہیں۔ اردو ادب میں چاروں قصائد سنگ میل کا درجہ رکھتے ہیں۔ تشبیہ، گریز، مدح اور دعا سبھی اجزاء نہایت خوش سلیقی سے ان کے قصائد میں ملتے ہیں۔ اختصار، سادگی، روانی ان کے قصائد کے رموز ہیں۔ دوستو غالب کی تمام زندگی تنگ دستی اور پریشانی میں گزری ہے۔ غالب کے کلام میں شوخی و ظرافت، غالب بلا کے شوخ مزاج تھے۔ نظم ہو یا نثر ہو، شوخی ان کے یہاں موجود ہے۔ ان کی لطیف ظرافت اور شگفتہ مزاجی ان کے کلام کا نمایاں جوہر ہے۔ وہ بڑی سے بڑی تکلیف کو بھی ہنس کر کاٹ دیتے ہیں۔ اس خیال کو غالب نے نہایت فلسفانہ انداز میں نظم کیا ہے۔ عشقیہ بیان ان کی غزل کا خاص موضوع رہا ہے۔ غالب زیادہ تر عشق و محبت کی انہی کیفیات کو ہاتھ لگاتے ہیں جن سے انسانی جذبات میں لطافت اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے عشقیہ شاعری کا یہ زندہ مثال ہے، کتنی پاکیزگی سے
غالب نے اس شعر کو لکھا ہے۔ ذاتی جذباتی ترجمانی بھی آپ کے اندر اچھی طرح ملتی ہے۔ مرزا کے اشعار ان کے خیالات کا آئینہ ہیں۔ وہ زندگی اور مختلف کیفیات زندگی کے ترانے گاتے ہیں، کہیں خدا پر پورا اعتماد، کہیں تعلقات دین نوی سے دلی وابستگی، اور کہیں دنیا سے نفرت و بیزاری۔ عرض یہ کہ ان کے لطیف اشعار ان کی کیفیات قلبی کا آئینہ ہیں، جیسے زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا۔ یہ شعر آپ یاد رکھیں اور کبھی بھی یہ امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے۔ سادگی، سلاست، روانی، نازک مزاجی غالب کے کلام کی خوبی ہے۔ غالب کے کلام میں بلا کی سادگی، سلاست اور روانی ہے۔ نازک خیالی میں وہ مومن سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ غالب کے اشعار نفس شاعری کی جان ہیں اور فصاحت و بلاغت کے روح رواں ہیں۔ سادہ الفاظ کی سطح کے نیچے عمیق معنی اس طرح پنہاں ہیں جیسے دریا کے شفاف پانی کے نیچے دریا کی تہ۔ اس طرح وہ ایک کامل مصور ہیں اور ان کو خیالی تصویروں کے کھینچنے کا عجیب و غریب ملکہ حاصل ہے۔ جیسے نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں۔ نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہے، تیری زلفیں جس کے شانے پر پریشاں ہو گئیں۔ کتنا عمدہ شعر ہے۔ غالب کی سادگی کا یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ بہت مشہور غزل ہے، یہ ان کی غزل کا مطلع ہے۔ غالب کے کلام میں رشک خودداری کے مضامین بھی موجود ہیں۔ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ مرزا کے کلام میں بچوں کی سی ضد اور اپنے معاصر انگریزی شاعر شبلی کی طرح تنگ مزاجی پائی جاتی ہے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ ان کو ان کے حال پر کیوں چھوڑا جائے۔ غالب کے اردو خطوط کے 2 مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ عود ہندی پہلا اردو مجموعہ ہے اور دوسرا ہے اردو معلیٰ۔ یہ دونوں مجموعے اکثر امتحانات میں آتے ہیں، ہمیں ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ ادیبوں نے غالب پر بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور زیادہ تر لوگ PhD غالب پر کیا کرتے ہیں، بہت کی ہیں لوگوں نے۔ گیان چند جین کی کتاب ہے رموز غالب، مجنو گورکھپوری کی کتاب ہے غالب شخص اور شاعر، شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے تفہیم غالب ہے، قاضی عبدالودود کی غالب بحیثیت محقق، عبد الرحمن بجنوری نے بھی ایک کتاب لکھی ہے محاسن کلام غالب، رشید احمد صدیقی کی غالب پر ایک بہت مشہور کتاب ہے غالب کی شخصیت اور شاعری، اسلوب احمد انصاری کی تصنیف ہے غالب کا فن، نور الحسن ہاشمی نے مرتب کی ہے ریختہ غالب، مالک رام نے فسانہ غالب، گفتار غالب کے نام سے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ حالی نے غالب کی سوانح حیات اور ان کی شاعری پر ایک کتاب لکھی یادگار غالب، جو حالی کی بہت مشہور یہ کتاب ہے۔ اب آئیے ہم دوستو غالب پر 25 سوالات آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلا سوال ہے غالب نے کلکتہ کا سفر کس مقصد سے کیا تھا؟ تو جواب پنشن کی غرض سے آپ کلکتہ گئے تھے۔ دوسرا ہے غالب کا ابتدائی تخلص کون سا تھا؟ تو جواب ہے اسد۔ حالی نے یادگار غالب میں کس موضوع کو پیش کیا گیا ہے؟ تو غالب کی زندگی اور شاعری کو حالی نے اس کتاب میں پیش کیا ہے۔ اردو معلیٰ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ ابھی ہم بتا چکے ہیں غالب کا ہے۔ بیسنی روٹی پر کس نے قطع لکھا ہے؟ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے دوستو، غالب نے لکھا ہے بیسنی روٹی پر قطع۔ چھٹا سوال ہے مصری کی ڈلی پر کس نے اشعار کہے ہیں؟ جواب ہے غالب نے کہے ہیں۔ غالب اور کلام غالب کے سب سے زیادہ معترف کون تھے؟ معترف کا مطلب ہے اقرار کرنے والا، اعتراف کرنے والا، تو یہ اس کا جواب ہے عبد الرحمن بجنوری سب سے زیادہ معترف
سمجھتے تھے غالب کو۔ غالب پر سخت قسم کی نکتہ چینی کس عناب پرست شاعر و ناقد نے کی ہے؟ تو جواب ہے مرزا یاسر یگانہ چنگیزی۔ آتش شمع ناز کا استعمال کثرت سے کس کے کلام میں ملتا ہے؟ تو جواب دیجیے گا غالب کے کلام میں ملتا ہے۔ 10واں سوال ہے غالب کے کلام میں مشکل پسندی اور پیچیدگی کو دیکھ کر کس فارسی شاعر کی یاد آتی ہے؟ تو جواب ہے بیدل کی۔ کس جرم میں غالب کو قید کی سزا بھگتنی پڑی تھی؟ تو جواب ہے جوا کھیلنے اور کھلانے میں۔ 2 بار آپ یعنی پکڑے گئے تھے اور آپ پر الزام لگایا گیا تھا، ایک بار جوا کھیلنے کے الزام میں، دوسری بار جوا گھر میں کھلوانے کی غرض سے آپ کو سزا ہوئی اور کچھ جرمانہ بھی لگا تھا۔ دوستو غالب نے مثنویاں بھی لکھی ہیں، گہربار، باد مخالف، چراغ دیر اور در صفت انبا، یہ آپ کی مشہور مثنویاں ہیں، ان کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ رقعت غالب جو ہے 15 مکتوب کا ایک رسالہ تھا جو غالب نے رقعت غالب کے نام سے نکالا۔ دوستو آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں ہم۔ اپنے علاوہ غالب نے کس شاعر کو ریختہ کا عظیم شاعر تسلیم کیا ہے؟ تو جواب ہے میر تقی میر کو کیا ہے ریختہ کا۔ تو ریختہ کا معنی ہے دوستو ملا ہوا، بکھرا ہوا، ملی ہوئی زبان۔ اردو جو مختلف زبانوں سے مل کر بنتی ہے اسے ریختہ کہتے ہیں۔ تو یہ سوال رکھیے گا، ریختہ پر سوال اکثر آتے ہیں۔ 14واں سوال ہے غالب کو اپنے کلام پر سب سے زیادہ کس پر ناز تھا؟ تو جواب ہے فارسی کلام پر آپ کو سب سے زیادہ ناز تھا، اور فارسی کتابیں آپ نے جتنی بھی لکھی ہیں بہادر شاہ ظفر کے دور میں بھی لکھی ہیں، آپ بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی رہے ہیں، اور مہر نیمروز بھی عہد تیمور سے ہمایوں تک کے تاریخی حالات لکھے ہیں، اور ماہ نیمروز عہد اکبر سے بہادر شاہ ظفر تک کے تاریخی حالات لکھے جو نامکمل رہی، اور دستمبو لکھی آپ نے کتاب مئی 1857 سے لے کر اگست 1858 تک کے، اس میں دستمبو میں حالات دیے ہیں، یعنی 15 مہینوں کا اس میں ذکر ہے، غدر کے حالات ہیں تمام۔ تو دستمبو کا موضوع کیا ہے آپ لکھیے گا کہ غدر کے حالات۔ اور 15واں سوال غالب ناول کا مصنف کون ہے؟ یعنی غالب کے نام سے ناول کس نے لکھا ہے؟ تو جواب ہے قاضی عبدالستار نے لکھا ہے۔ جسم سے باہر نکلتے ہوئے خون کو غالب نے کس لفظ کا استعمال خاص طور پر کیا ہے؟ تو جواب ہے لہو کو، لہو لفظ کو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ عہد تیمور سے ہمایوں تک کے تاریخی حالات پر غالب نے کون سی کتاب لکھی؟ جواب ہے مہر نیمروز۔ مہر نیمروز کا موضوع کیا ہے؟ تو جواب ہے تاریخی۔ فارسی انشا پردازی پر غالب نے کون سی کتاب لکھی؟ تو جواب ہے پنچ آہنگ آپ نے کتاب لکھی۔ 20واں غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ کب شائع ہوا؟ تو جواب ہے 17 اکتوبر 1868 کو ہوا، عود ہندی کے نام سے۔ یاد رکھیں عود ہندی آپ کا اردو کا پہلا خطوط کا مجموعہ ہے جو 17 اکتوبر 1868 میں شائع ہوا۔ غالب کے اردو خطوط کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ عود ہندی ہے۔ دوستو یہ 22واں سوال غلط ہے، غالب کے اردو خطوط کی کل تعداد نہیں ہے بلکہ غالب کے قصائد کی تعداد کتنی ہے؟ تو 4 قصائد آپ نے لکھے ہیں۔ اگلا ہے غالب کے اردو خطوط کا مجموعہ کون سا ہے؟ اردو معلیٰ 1869 میں شائع ہوا، اردو معلیٰ بھی ہے اور عود ہندی بھی ہے۔ 24واں سوال ہے غالب نے محمد حسین تبریزی کی فارسی لغت کی غلطیوں کو مرتب کس نام سے کیا؟ تو جواب ہے قاطع برہان کے نام سے آپ نے اس کو مرتب کیا۔
25واں اور آخری سوال اس ویڈیو کا، 1835 میں غالب کا فارسی کلام کلیات فارسی کس نام سے شائع ہوا؟ تو جواب دیجیے گا میخانہ آرزو۔ اور یا میخانہ آرزو کس کا کلیات ہے؟ تو جواب ہے غالب کا ہے۔ اور میخانہ آرزو اردو میں ہے یا فارسی میں ہے؟ تو جواب دیجیے گا فارسی میں ہے۔ یہ ہمیں دوستو یاد رکھنے والی باتیں ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا غالب پر 25 اہم سوالات پر ایک مختصر ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرمائیے گا۔ اور دوستو ہم اس بات کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ جو کمنٹ ہمیں بھیج رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے۔ اس کے لیے ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اور اپنی قیمتی رائے بھی ضرور بھیجیے گا، ہم آپ کی فرمائش پر ہی ویڈیو بناتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے غالب پر ویڈیو بنانے کے لیے ہم سے کہا گیا کہ غالب پر بھی آپ سوالات بنائیے، تو ہم نے آپ کی فرمائش پوری کر دی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اگلے ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔